اور اس کے علاوہ تھا کہ اگر شیڈ کے اندر چھتوں کے ساتھ پرسن کی بوریاں لٹکا دی جائیں تو ماحول کو خوشگوار رکھنے کا اچھا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہیں. آپ نے میں بھی دیکھا ہو جو ہمارے اوپن شیڈ ہوتے ہیں نا اس میں باہر بوریاں لٹکی نظر آ رہی ہوتی ہیں. ان کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد کیا ہے کہ شیڈ میں جو حرارت ہے یا سورج کی روشنی کی وجہ سے جو اندر ہیٹ پیدا ہو رہی ہے اس سے برڈس کو بچایا جا سکے. گرمیوں میں بچھالی کی تہہ زیادہ موٹی نہ بچائیں کیونکہ موٹی تہہ اپنے اندر زیادہ حرارت جمع کر لیتی ہے جو برائلر پرندوں کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن بچھالی کی تہہ کو وقفے وقفے سے ہلاتے جلاتے رہیں تاکہ بچھالی زیادہ گیلی نہ ہو. دیکھیں اگر آپ نے بیڈنگ مٹیریل نیچے کوئی ڈالا ہوا ہے اگر آپ اس کی جو تہہ ہے اس کو بہت موٹا کر دیں گے تو کیا ہوگا وہ بھی ہیٹ کو ابزارب کرے گی اور برڈس کو ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ پرووائڈ کرنے لگ جائے گی. اس میں جب ہیٹ ابزارپشن زیادہ ہوگی آف کورس ایک ٹائم آئے گا نا جب وہ ابزارب کرتی رہے گی دین کیا کرے گا وہ نکالنا شروع کر دے گی. تو اس سے بھی کیا ہوگا جو شیڈ کا ٹمپریچر ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے اس کو بھی دیکھتے رہنا ہے اور یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ اس کو دیکھیں نہیں. اگر اس میں میٹھیں زیادہ ہونے لگ جائیں گی پانی گرنے لگ جائے گا تو وہ گیلی ہو جائے گی اور گیلی ہونے سے کیا ہوگا پھلی لگ جائے گی بو آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے اور برڈس بیمار ہونے لگ جائیں گے. تو آپ نے اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر لیٹر کوالٹی اچھی نہیں ہے یا لیٹر مینجمنٹ اچھی نہیں ہے تو بھی بہت سارے پرابلمس آتے ہیں اور خاص طور پر امونیا کی اسمیل زیادہ ہوگی برڈس کو سانس لینے میں مشکل پیدا ہونے لگ جائے گی. یہ دیکھیں ہمارے پاس ہیٹ اسٹریس کو کم کرنے کا جو مین سورس ہے یہاں پہ جو دکھایا گیا وہ اب پانی. برڈس کو 24/7 آپ نے پانی آفر کرنا ہے. یہاں پہ لیٹر مینجمنٹ آپ نے جو اس کا لیٹر ہے اس کو ہلاتے جلاتے رہنا ہے تاکہ وہ گیلا نہیں ہو وہ خراب نہیں ہو اس میں سے اسمیل نہیں آئے اور وہ ہیٹ کو زیادہ ابزارب نہیں کرے. یہ وہ ساری اسٹریٹجیز ہیں یہ وہ ساری جو ہیٹ اسٹریس سے اگر بچاؤ کے احتیاطی تدابیر اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں تو برڈس کو ہیٹ اسٹریس سے آپ اچھے سے بچا سکتے ہیں. اور اگر آپ ان کو نہیں بچاتے اگر آپ اس کی پراپر مینجمنٹ نہیں کرتے تو اس سے کیا ہوگا یہ بیٹا یہ والے سارے جو پرابلمس ہیں جس میں ہمارے پاس فیڈ انٹیک کم ہونا ہے پروٹین ڈائجیشن جو ہے اس کا ایشو کیلشیم میٹابولک ڈس آرڈرس کا ڈیزیز ریزسٹنٹ کا اور فرٹیلٹی یہ وہ سارے پرابلمز ہیں جو اس کی وجہ سے ہونے شروع ہو جائیں گے. سو آپ نے اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے اور اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹمپریچر کو اور جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس کو اور اپنی مینجمنٹ کو بیسٹ بناتے ہیں تو گرمیوں کے مہینوں میں بھی آپ اچھی برائلر فارمنگ کر کے اچھا منافع کما سکتے ہیں.